آدمی اخوندزادہ دین محمد اسلام قبول کرے، وہ اچھا لگتا ہے. اللہ رسول کے پیار میں کوئی بھی کام کیا جس کا مزہ الگ ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی میں راضی، اللہ ہم سے وہ کام کرو جس میں اللہ رسول کی محبت و پیار ہو. میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں. میں کراچی بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ پیلی گلی ہے، کونے میں سلانی والے ہیں، گلی کے سینٹر میں کرسٹل ویو بلڈنگ ہے، وہاں بیٹھتا ہوں. عام دنوں میں صبح 11 سے رات 8، اتوار کو صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے، لیکن رمضان المبارک میں 2 سے 4 ایک ہی ٹائم ہے پورے رمضان کا. آپ سال کے 12 مہینے ہمارے لیے عبادت کو کے لیے فرض قرار دیا گیا، لازمی قرار دیا گیا، لیکن ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان المبارک کے علاوہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ کچھ تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے ہیں. میری التجا ہے کہ جتنا تم پڑھ سکتے ہو، 1 رکوع پڑھو، آدھا پڑھو، 1 سورت پڑھو، لیکن رمضان المبارک ہے سال کے 12 مہینے پڑھتے رہو. اگر سال کے 12 مہینے نہیں بھی پڑھ رہے تو رمضان المبارک عبادت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، نجات کا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہ کرو، حاصل کرو. اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو یقین مانیں کہ درود شریف پڑھیں، جتنا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بخش دیں. اس کے بعد یہ ایک درود شریف کے بعد دوسرا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تم جتنا بھی ذکر کر سکتے ہو ذکر کر لو، اور یہ دعا مانگو اللہ سے، اپنی تمام جتنی بھی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ان کی دعا مانگتے رہو. ہوتا یہ کہ انسان ناقص چیز ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اس پیارے رب کی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. کوشش کی جائے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے مجھ سے، آپ سے، سب سے عبادت کی جائے. عبادت سب سے اعلیٰ ہے. عبادت آنکھوں کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، روزے کی بھی ہے، قرآن کی بھی ہے، اور ذکر کی بھی ہے. سب عبادت ہی ہے. آپ کسی کو بری آنکھ سے نہ دیکھو، بچ گئے، یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کو برائی نہ کی، یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دے دی، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. کوشش کی جائے کہ کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہ ہو، کبھی کمی نہ رہ جائے. یہ چیزیں آپ کے میرے کام آنے والی ہیں. روزہ رمضان المبارک میں جتنا بھی آپ عبادت کر سکتے ہو وہ عبادت کر لو. جیسے میں رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے بہت سے چینل سے آفرز ہوتی ہیں، بہت اچھی آفرز کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا. رمضان المبارک دن رات اللہ کی رضا کے لیے گزر ہوتا ہے، دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہاں بیٹھتا ہوں، اپنے ادارے میں بیٹھتا ہوں، لوگوں کا علاج کرتا ہوں، فی سبیل اللہ علاج ہوتا ہے، لیکن دوائی فری میں نہیں ہوتی، اس کے پیسے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ آپ کے اور قریب ہوگا. جب جتنا بھی اللہ کے آپ قریب جائیں گے اللہ آپ کے اور قریب ہوگا. اللہ سے قربت بڑھا لو، اللہ سے پیار بڑھا دو، اللہ سے چاہت بڑھا دو. یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی. یہ دنیا بھی، قبر میں بھی، آخرت میں یہ جو ہماری عبادتیں یہ ہمارے ساتھ جائیں گی، ہمارے گناہ ہمارے ساتھ جائیں گے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے گناہ لے کے جانا ہے یا آپ نے ثواب یا نیکی لے کے جانا ہے. اگر اچھے عمل کر لیے تو نیکی اور ثواب آپ کے ساتھ جائے گا. برے عمل کیے تو وہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور وہیں جا کے کرامت کاتبین آپ کو حساب کتاب بتا دیں گے کہ یہ تمہارا گناہ، یہ تمہارا ثواب ہے. ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہمیں سمجھنا چاہیے. ابھی روز کی ایک روٹین ہے، معمولات ہے. ہمارے نیچے دروازے کے گیٹ کے سامنے کوئی گاڑی لگا کے چلا جاتا ہے، دروازہ نہیں کھول سکتے، ڈھونڈنا پڑتا ہے کون ہے، کہاں سے ہوئی، مشکل سے ملتا ہے، پھر ہٹاتا ہے منہ بنا کے. اب وہ موٹر سائیکل لا کے کھڑی کر دیتے ہیں، آتے ہیں کسی اور جگہ پہ، آ کے دروازے پہ یوں آ کے ایک کے بعد ایک 150 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں. یہ سب کو عقل ہوتی ہے یار کہ یہ دروازے کے سامنے نہ لگایا جائے. دیکھا لگاتے وہی ہیں، منع کرو پھر بھی وہ لگا کے جاتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کو اللہ ہدایت نہ دے آپ دے سکتے ہیں، میں دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتے. جو رب جس کے دل میں مور لگا دے، قفل بولتے ہیں، تالا لگا دے، تو آپ ہم نہیں کھول سکتے. جن کو دلوں کو رب روشن کرتے اس سے کوئی کالا نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے. جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں تک لے. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو. چھوڑ دوبارہ پکڑو، ساری تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو. یہ پروگرام کا آخری حصہ تھا. مجھے میری ٹیم کو اجازت. فی امان اللہ.